صبح لیٹ اٹھتے ہی انگڑائی لی، تیار ہو کر ڈیوٹی کے لیے نکلنے لگا تو دیکھا کہ کسی نے گھر پہ ہارڈیز کھایا اور مجھے پتہ نہیں یہ کاروائی کس نے ڈالی ہے، یہ پتہ کرنا پڑے گا۔ میں ابلے اکدو کھا رہے ہیں، آپ ہارڈیز کھا رہے ہو، یہ تو ظلم ناانصافی ہے۔ ناانصافی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو بھی دنیا میں معاشرے تباہ ہوئے ہیں وہ ناانصافی کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اپنی اوور ایکٹنگ کو یہیں پہ روکتے ہوئے آج انکوائری تو کی جائے گی، مگر میں آلریڈی بہت لیٹ ہوں تو میں اب ڈیوٹی پہ جاؤں گا۔ اپنی غصے والی شکل کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بندہ نیک آج پھر اپنی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے ماشاءاللہ لیٹ ڈیوٹی پر پہنچا، گاڑی پارکنگ میں لگائی۔ او تیری، او یار یہ آرم ریسٹ بھی ٹوٹ گیا یار، پہلے دن بہت بنوس چاہ رہے ہو تو ایک اور خرچہ پہ گیا یار، کی ہو رہا ہے نواں خرچہ پہ۔ باقی کا دن بنوس نہ گزرے اس کے لیے دعا کی، توبہ کی کہ آئندہ جلدی نہیں آؤں گا۔ وارڈ میں پہنچا تو کلاس بہت آگے نکل چکی تھی، کان لگا کے دیکھا تو اندر کسی کی منجی ٹھک رہی تھی، لہٰذا میں نہیں جا رہا اندر۔ آج ڈاکٹر بلال نے مجھے بتایا کہ بندہ اگر مینٹلی اسٹرانگ ہو تو وہ فائل کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر ہی لیتا ہے، اور فائل کو کم از کم 8 سے 9 منٹ دینے چاہیے، پھر اس میں ڈاکومنٹیشن کرنی چاہیے۔ اس مریض کا رائٹ شولڈر جام ہو چکا تھا، بندہ نیک نے ان کا رکا ہوا شولڈر روا کیا، ان کو ورسیاں بتائی اور زبردستی کروائی، جس طرح مریض کی آہ تو نکلی مگر دوبارہ کندھا جام ہونے کی تکلیف سے یہ وقتی طور کی آہ بہتر تھی۔ مریض بہت خوش ہوا اور مریض نے جاتے ہوئے مجھے صرف دعائیں دی، آمین۔ رانا جی کے ساتھ گپ شپ لگا کر مزہ لیا گیا اور پھر میں اور رانا جی او پی ڈی کی طرف نکل پڑے اپنی ڈیوٹی ادا کرنے۔ آج او پی ڈی میں بے پناہ مریض آئے تھے جن کو دیکھنے کے بعد ہاتھ پاؤں سن اور دماغ ٹون ہو گیا، ہر چیز دو دو نظر آ رہی تھی اور دو دو چیزیں چار چار۔ او پی ڈی میں ڈیوٹی کے بعد بندہ نیک نے نماز ظہر با جماعت پہلی صف میں ادا کر کے شیطان کی منجی ٹھوک دی۔ منہ ہاتھ دھونے کے بعد خود کو باؤجی بنایا گیا، ہاتھ میں 50 کے گرم نوٹ پکڑے اور بندہ نیک اپنے دو جہان زیب کے پاس گیا، پچھلا ادار ادا کیا، اللہ یار کھاتا کلیئر کر دے، آج تو نواں کھاتا شروع کر۔ جو کوئی بھی چائے کی جدید چس لینا چاہتا ہے کہ وہ شادمان آئے اور جہان زیب سے چائے پیے، یہاں پہ ادار بھی چائے ملتی ہے مگر اس کے لیے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے، بنا شناختی کارڈ کے ادار چائے نہیں ملے گی، شکریہ۔ بندہ نیک نے وائی ہاسٹل کے صحن میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لی اور ہر آنے جانے والے کو انگلی دی، گڈ، سچے پاکستانی کا یہی بنتا ہے، بلا وجہ آنے جانے والوں کو انگلیاں دے۔ مزید پاکستانی ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے بندہ نیک مسجد میں سو گیا کیونکہ ابھی جم کو کافی ٹائم باقی تھا۔ سو کر اٹھا تو جم کا وقت ہو چکا تھا، فوراً بندہ نیک جم شریف کی طرف نکل پڑا، جم پہنچ کر جم والا کاسٹیوم پہنا، دم والا پانی پیا۔ ایک دفعہ بندہ نیک گجرانوالہ سے ڈسکا ایز اے اسٹوڈنٹ فری سفر کر رہا تھا، یہ ایف ایس سی کی بات ہے کہ ایک بزرگ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئے، سفید داڑھی سفید کپڑے، واہ کیا صوفیانہ لک تھی ان کی۔ اچانک مجھے لگا کہ بابا جی میرے پاٹ پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، میں نے اگنور کیا، میں کہا بزرگ بندہ ہے غلطی سے لگ گیا ہوگا، پر جب اس نے تیسری چوتھی دفعہ ہاتھ پھیرا میں کہا بابا جی نے تو عادت پی جانی ہے نا، تو چاکا کھل جانا، میں کہا بابا جی شرم کرو، قبر چ تواڈے پیر نے تے اپنی حرکتاں دیکھو۔ بابا جی کہتے پتر صرف پیر ہی قبر چ نا، باقی تے میں باہر ہاں۔ بابا جی کا جواب سن کے بندہ لاجواب ہو گیا، لہٰذا مزید بحث کی بجائے میں نے جگہ چینج کر لی، میں بابا یہ وہ بزرگ ہیں جو ساری رات غلط سائٹ کھولتے دیکھتے ہیں اور صبح فجر کے ٹائم دل کی دھڑکن کم زیادہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور محلے کی عورتیں کہتی ہیں دیکھیا نہیں کنا نیک بزرگ ہے، فجر کے ٹائم فرشتے نے جان کڈی ہے، فرشتہ فجر کے ٹائم جان کڈدا کیوں نہ، بابے دے کام ہی فجر کے ٹائم غلط ہوندے نے۔ مزید ورک آؤٹ نہیں کیا جا رہا تھا، پتہ نہیں باہر موسم عجیب سا تھا، عجیب سی اسمیل آتی ہے، سانس لینے میں مسئلہ ہے۔ جم سے باہر نکلنے لگا تو یہ دوست کہتا ہے یار یہ شیطان نو پھاڑ کے رکھی ہے نہیں میں وکھی جی کو سن مارنے، میں کیا اوکے۔ ورک آؤٹ ادا کرنے کے بعد بندہ نے گھر کی طرف نکلا، ٹریفک بلاک ہونے کی وجہ سے میں مزید لیٹ ہو گیا اور گھر پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ راستے میں مغرب کی نماز ادا کر کے شیطان کو اپاہش کیا، گھر پہنچا، ابھی ہارڈیز والا قصہ باقی ہے۔ اندر جاتے ہی بندہ نیک نے غصے میں سب کو لگایا لائن میں، اوئے دسو تہاڈے چوں ہارڈیز کنے کھادا ہے، چلو دسو، کوئی نہیں سی مان رہا۔ نہیں تو ہارڈیز کھاتا، کہندی نہیں میں تے پانی پی پی آفری پئی ہاں، مینوں ہارڈیز کتھوں نصیب ہونا سی۔ پیار سے کوئی نہیں مانے گا، اگلے بندے کا انٹرویو لیا، کہتا ہے میں تو ہارڈیز کھاتا، کہندا نہیں استاد میں تے آٹا ہی کھا رہا جدوں دا اس گھر آیا ہاں۔ ان دونوں سے پوچھا تو یہ کہتے آٹا کھا کے ساری فکر خراب ہوگی، ہارڈیز تے سی دیکھے نہیں آئی۔ بابو سے پوچھا کس نے ہارڈیز کھایا، بابو کہتا ہے تیری بھرجائی نے تے میرا خرچہ ہی بند کیتا، میں کتوں ہارڈیز کھانا ہے، بچیاں دی فیس دی یا ہارڈیز کھائی۔ بھابی سے پوچھا، بھابی کہندی میں تے اپنے پیو دے گھر ہی ہارڈیز کھایا، جدوں دی اتھی آئی ہیں میں تے آٹا ہی کھا رہی ہاں۔ بابو کے جڑواں بھائی سے پوچھا، اوئے تو ہارڈیز کہتا، کہندا یار مینوں امرود خواہ خواہ قبض کر دیتی ہے، میں ہارڈیز کتوں کھانا ہے، میں تے ہارڈیز ہوندا کی ویسے۔ بندہ نیک نے بہت انکوائری کی مگر کوئی بھی نہ مانا ہارڈیز کس نے کھایا، خیر بندہ نیک نے ابلی ہوئی سبزی اور گوشت کھایا، مزہ آ گیا۔
ابلی ہوئی سبزی گوشت کھانے کے بعد میں کہا بچوں اور تو یشی کرائیے. پہلے ان کو آٹا کھلا کے ان کی فکریں اور پیٹ اور خراب کیا. بعد میں ان کو اوپر سے کھلایا میں نے نوڈلز. میں کہا یشی کرو, آج چائنیز ڈنر کرو, موجاں مستیاں. آج تو بات تانا نہ دن ایس کھا رہے ویسے آٹا ہی کھا رہے ہیں. اتنے میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا. عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کر کے شیطان کی کمر توڑ دی, اس کو پیرالائز کر دیا. بندہ نے اب گھر جا کے سو جائے گا. گڈ نائٹ.